فوج عام انتخابات میں مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے طاقت سے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا عزم۔ کانفرنس میں خطے کی صورتحال، قومی سلامتی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ شرکاء نے کہا دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والوں اور سہولت کاروں کے خلاف طاقت سے نمٹا جائے گا۔ شرکاء کا ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ شرکاء نے کہا پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت۔ ایس آئی ایف سی کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جاری کوششوں کی حمایت۔ کانفرنس کے شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شہدائے پاکستان دیائی خان حملے کے شہداء کے ایصال و ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ اگر شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر شیڈول جاری کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کا کیا فائدہ؟ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلے۔ انتظامیہ نے ہمیں نوٹس دیے، مہم کے دوران میرا کوئی کارکن زخمی ہوا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار اپنے صوبے تک ہے۔ نشان کے معاملے پر ہائی کورٹ پورے ملک کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ امیدواروں کے کاغذات چھیننا اصولی طور پر غلط قرار دے دیا۔ کہا نون لیگ سے مل کر الیکشن لڑنا ترجیح ہے، اتحاد کے لیے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا۔ نگراں وزیر اعظم کی بات اسرائیل تسلیم کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ وہ کل کہہ سکتے ہیں قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کو نہیں مانتے، پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے، ہم 2 ریاستی حل نہیں مانتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کی کارروائی روکنے کا حکم۔ جس طرح کارروائی آگے بڑھ رہی ہے مجھے تشویش ہے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر 11 جنوری تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواست پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا۔ عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ تم آ جاؤ اور تم آ جاؤ، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا۔ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے۔ 1-2 لوگ یا خاندان کے کچھ افراد کی موجودگی سے بھی یہ کلوز ڈور ٹرائل ہی رہے گا۔ سماعت 11 جنوری تک ملتوی۔ 9 مئی کے 12 مقدمات پہ گرفتار شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ نے پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت سابق وزیر خارجہ کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے۔ کہا مجھے رات ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، سونے نہیں دیا گیا، ذہنی اور جسمانی طور پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ قرآن پاک منگوا لیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں 9 مئی کو راولپنڈی تو کیا پنجاب میں ہی نہیں تھا۔ میری تقریر کا حوالہ دیا گیا مگر یہ مکمل بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا تھا قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ویڈیو منگوا لیں۔ جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے، ہم مذمت پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، مگر کیا شاہ صاحب نے، کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں۔ شاہ محمود کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، کیا وہ اپنے بیانات کی مذمت کریں گے؟ آصف زرداری کی گرفتاری پر کہتے تھے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔
کیا شاہ محمود نے سیاسی انتقام پر اپنا موقف تبدیل کر لیا؟ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور کے عوام کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص کو چوتھی بار منتخب کریں یا ایک کھلاڑی کو دوبارہ بوزدار وزیر اعلیٰ بنا دے۔ پیپلز پارٹی الیکشن میں بہترین نتائج دے گی۔ عوام کے بڑے مسئلے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ پیپلز پارٹی کا غربت مہنگائی سے مقابلہ کرنے کے لیے پلان تیار ہے۔ قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائڈ ہے، نامینیشن فارم ایکسپٹ ہوں گے، وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ نواز شریف پلان کے تحت آئے، وہ کسی کو الیکشن لڑنے نہیں دے رہے۔ بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ عدلیہ سے امید ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کل تک ہمیں نہیں پتا تھا شاہ محمود پر مزید 12 مقدمات درج ہیں۔ نگراں حکومت تمام اقدار بھلا بیٹھی ہے۔ آروز پر سپریم کورٹ بیٹھ سکتی ہے تو اس بات پر بھی عدالت لگائی جائے کہ کون لوگ ہیں جو الیکشن کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ اکیلے الیکشن لڑیں گے اور ایک سیٹ بھی خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹکٹس کا اعلان 1-2 روز میں کیا جائے گا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران امیدواروں اور تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ کسی سیاسی رہنما یا جماعت کو بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی شکایت پر الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ۔ پی ٹی آئی انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں اتفاق نہ ہو سکا۔ ایم کیو ایم اپنی تمام روایتی نشستیں جیتنے کے لیے پرعزم۔ ایم کیو ایم قیادت اور شہباز شریف کے درمیان کل ملاقات طے۔ لیگی صدر وفد کے ہمراہ ایم کیو ایم مرکز کا دورہ کریں گے۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی اتحاد پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ 10 مئی سانحہ کرنے والے سہولت کاروں کے ڈانڈے وہیں ملتے ہیں۔ اس وقت کے سہولت کار سارے اکٹھے ہو رہے ہیں دوبارہ سے۔ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے۔ سہولت کار دوبارہ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ 9 مئی سانحے میں ملوث افراد انتخابات کو متنازع بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ الیکشن کے دن یا اس کے بعد 9 مئی سانحے کو دہرانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا الزام۔ پی پی کے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں تمام جماعتیں الیکشن سے راہ فرار چاہتی ہیں، ہمارے سوا انتخابات پر کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی سندھ سے کلین سویپ کرے گی، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ ایک عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی تباہی اور بربادی اور معاشی بحرانوں کا بنیادی ذمہ دار پاکستان کا کرپٹ اشرافیہ ہے۔ ملک کی تباہی کا بنیادی ذمہ دار کرپٹ اشرافیہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں آج ورلڈ بینک نے بھی ہماری بات کی تصدیق کی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق فنڈز کا 90% کرپٹ اشرافیہ کے پاس جاتا ہے۔ کرپٹ اشرافیہ کبھی پی پی، کبھی نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر برسر اقتدار ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر کی موٹر ویز دیکھ لیں اور کراچی حیدرآباد موٹر وے چلے جائیں، پتہ چل جائے گا نون لیگ کی کراچی میں ترجیحات کتنی ہیں۔ جماعت اسلامی صوبائی حکومت بھی بنائے گی اور کراچی کا میئر بھی جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ سب سے زیادہ نشستیں ہم لیں گے۔ کرما تھیوری میں زرداری صاحب کے ستارے بہت اچھے ہیں، پر اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتی ہے کنگ میکر پیپلز پارٹی نظر آتی۔ بہت زیادہ پی ایم ایل این کو ایج دیا گیا، بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ ستارے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے اور میاں صاحب واپس لندن چلے جائیں۔ نواز شریف کو عوام میں سرائیت کرانے کا پلان اے ناکام ہو گیا، پیپلز پارٹی کنگ میکر ہوگی۔ سابق رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کہتے ہیں نون لیگ ہمیشہ کی طرح پٹری سے اتر گئی۔
ہو سکتا ہے نواز شریف کی اچانک طبیعت خراب ہو اور وہ جنوری میں لندن میں نظر آئیں۔ مریم نواز کو بھی ٹف ٹائم ملے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور آصف علی زرداری کے ستارے بلند، سندھ اور بلوچستان میں پی پی کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ اے ٹی سی کوئٹہ نے خدیجہ شاہ کو جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا، کیس خارج کرنے کا حکم۔ خدیجہ شاہ 9 مئی واقعات سے متعلق کیس میں کوئٹہ پولیس کی تحویل میں تھی۔ دفتر خارجہ قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ پر تبصرہ نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے سالانہ کارکردگی پر بریفنگ کے دوران ایک سوال پر کہا کہ حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ افواہیں اور بے بنیاد ہیں۔ 2023 سفارتکاری کے لیے بہت مثبت رہا۔ روس سے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات میں کوئی خصوصی پیش رفت نہ ہو سکی۔ آرمی چیف نے امریکہ کا کامیاب دورہ کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی متعدد معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ سیشن عدالت اسلام آباد میں 34 بلوچ مظاہرین کی ضمانت منظور کر لی گئی، رہا کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، کہا تمام 34 مظاہرین کی شناخت پریڈ مکمل ہو چکی۔ پولیس نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا کی تھی۔ ایک ڈراپ کیچ نے پاکستان کو اچھی سے بری پوزیشن میں دھکیل دیا۔ میلبرن ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی پیسرز نے صرف 16 رنز پر آسٹریلیا کے 4 بیٹرز کو ٹھکانے لگایا۔ 20 رنز پر عبداللہ شفیق نے مچل مارش کا کیچ گرایا۔ مارشل نے 96 رنز بنائے۔ دن کے اختتام پر میزبان ٹیم نے 6 وکٹوں پر 187 رنز بنا لیے، 241 رنز کی بڑی برتری حاصل کر لی۔ شاہین شاہ افریدی اور میر حمزہ کی 3 وکٹیں۔ دور میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی 9000 بچے غزہ میں شہید ہوئے، وہ ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے، اور یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے، جس کو ایک مجرم کی صورت اختیار ہونی چاہیے تھی، قابل عزت حکمران کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، جو بالکل بھی نہیں ہے نتنیاہو، بچوں کا قاتل۔ غزہ میں ظلم و درندگی انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ غزہ میں 9000 بچے شہید ہوئے، ہم ان کی زندگیاں نہیں بچا رہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا علماء کانفرنس سے خطاب، کہا اجتماعی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکے، انفرادی طور پر کیا کریں گے؟ یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے جسے مجرم قرار دینا چاہیے تھا۔ بچوں کا قاتل کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے؟ غزہ میں 83 روز سے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری۔ خان یونس میں علامہ اسپتال کے قریب صہیونی فوج کے حملے، 20 فلسطینی شہید۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں 7 فلسطینی لقمہ اجل بنے، متعدد زخمی۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 21,110 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی دھمکیوں کے باعث فلسطینی خان یونس اور جنوبی غزہ سے نقل مکانی پر مجبور۔ گزشتہ 5 روز میں 24 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ بدترین حالات میں زندگی جینے کا ہنر کوئی غزہ والوں سے سیکھے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ گھر میں ہی فلسطینیوں نے نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ بمباری سے متاثرہ گھر کے ایک کمرے میں کھانا بھی پک رہا ہے تو دوسری طرف بچے ملبہ صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ خان یونس پہ مقامی تنظیم نے صدمے سے 2-4 بچوں کے لیے ایونٹ رکھا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے، رقص کیا، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحفے بھی دیے۔ پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا۔ خاطر خواہ کمی کے بعد غربت پھر سر اٹھا رہی ہے۔ معاشی ترقی پائیدار نہیں، اس کے فوائد صرف اشرافیہ تک محدود ہیں۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ایک رپورٹ میں کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ پالیسی بدلنے کی سوچ پر اتفاق تو ہوتا ہے لیکن اصلاحات کو روکا جاتا ہے۔ حکومتی اخراجات کم، زرعی اور توانائی شعبوں کی خرابیاں بھی دور کرنا ہوں گی۔ پنڈی بھٹیا میں پولیس نے موٹر وے انٹرچینج پر اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔
150 के करीब हथियार और 27,000 गोलियां शामिल। पुलिस का कहना है असलहा पेशावर से फैसलाबाद स्मगल किया जा रहा था। 17 साला मुलजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में साबिक बीवी समेत 4 अफराद का कातिल मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान ने गुज़िश्ता रात मुद्दई मुकदमा के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस के पहुंचने पर साथियों के साथ एहलकारों पर भी फायरिंग कर दी। सलमान अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। एसएचओ के बेटे की थाने में हवाई फायरिंग। एसएसपी कोरंगी ने एसएचओ शाह फैसल वसीम को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी का कहना है एसएचओ के बेटे पर हवाई फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। फायरिंग में इस्तेमाल असलहा निजी है या सरकारी, इसकी भी जांच की जा रही है। आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी से क्वालिफाई करके जा रहे हैं। आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी और रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, अब तक यह अकेडमी 24,000 जवानों को तरबियत दे चुकी। जवान यहां से ट्रेनिंग के साथ मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर जाएं। हमें 1122 पर फख्र है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। तलात में पारा -4, कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। कराची में आइंदा चंद रोज में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। गेंदों पर 2 बड़ी विकेटें। मेलबर्न टेस्ट में मीर हमजा की शानदार बॉलिंग के सोशल मीडिया पर चर्चे शुरू हो गए। पहले वॉर्नर निशाना बने, फिर ट्रेविस हेड बैटिंग की लाए, लेकिन गेंद को ना समझ सके और क्लीन बोल्ड हो गए। कमेंटेटर्स भी मीर हमजा की बॉलिंग की तारीफ किए बगैर न रह सके। मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद खेल ताखीर से शुरू होने की दिलचस्प वजह सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले टीवी अंपायर रिचर्ड गोरेंस लिफ्ट में फंस गए थे, जिसके बायस फील्ड अंपायर ने खेल शुरू नहीं किया था। और क्रिकेट, फन और एंटरटेनमेंट। बॉक्सिंग डे टेस्ट में हसन अली का निराला अंदाज, तमाशाइयों के साथ मौज मस्तियां। ग्राउंड में बैठे फैंस कौमी फास्ट बॉलर के डांस मूव्स की नकल उतारते रहे। मनाजिर देखकर कमेंटेटर्स भी लुत्फ उठाते रहे। हसन ने मद्दा को माथे पर ऑटोग्राफ भी दिया। एमसीजी में डेविड वॉर्नर का आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पवेलियन जाते हुए बच्चे को अपने ग्लव्स दे दिए।